چلیں ڈاکٹر صاحب آئے سر، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ حارث آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کبھی یار گپ شپ نہیں لگائی، میں آپ کو میں نے 2 سال سے زیادہ سنا ہے ریگولر، اچھا لیکن پھر غالب آ گئے اور میں غالب کے ساتھ پھنس گیا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا زبردست کام ہے۔ میں پہلے رچرڈ ڈاکنز اور ان سیم سب ہیرس کو ہاں جی ان کو سنا کرتا تھا، لیکن بس مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کلاس کے وہ بناتے ہوں گے۔ تو پھر آپ کو دیکھنا شروع کیا، دیٹ واز پرفیکٹ، ان کے لیول کا تھا، ان سے اچھا ہی تھا، اردو میں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پھر 2 سال تک آپ کو سنا لیکن بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر غالب جب آئے تو پھر غالب کو ہاں جی ہاں، تو بس یہ کہ آپ لوگ دونوں جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جسٹ کیپ اٹ اپ۔ اور ایک دو چیز میں ابھی لیٹ آیا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے بات وغیرہ کی عمران خان وغیرہ پہ کہ نہیں۔ عمران خان پہ آج ویسے کوئی بات ہوئی نہیں ہے، مگر آپ اچھا ضرور۔ ہاں، تو بس عمران خان کا تو ڈیسائیڈ ہو گیا نا کہ ہی ول لیو، ہی ول گو ود ان دی نیکسٹ 3 months۔ کیسے؟ ہاں ہاں، آرمی نے بس ڈیسائیڈ کر لیا۔ اچھا یہ بات اندر کی ہے یا سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں اندر کی بات ہے، ریومرز چل رہی ہیں۔ نہیں نجم سیٹھی جتنے بھی پاکستانی میڈیا کے ہاں لوگ نہیں وہ ٹھہرے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میرا خیال سے نجم سیٹھی کو سن رہے ہیں، باقی اس میں رؤف کلاسرا وغیرہ نے بھی بات کی ہے۔ یہ اس وقت اندر بحث چل تو رہی ہے، اور یہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو ایک تو اتحادی جو ہے نا وہ تو چھوڑ کے جانے لگے ہیں، اور جیسے اتحادی چھوڑ کے جائیں گے تو اس کی حکومت چلی جائے گی، تو ایز اے پاسبل ہاں تو پاسبلٹی کیونکہ الائنس کے اوپر ہے، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ جب حکومت چلی جائے گی تو ہی مائٹ ڈیزالو دا، ایسا ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں کہ ہی مائٹ ڈیزالو دا پارلیمنٹ اور پھر الیکشنوں کی طرف چلا جائے، بجائے اس کے کہ ایک اور گورنمنٹ بن جائے ان کے ساتھ اتحاد کے ساتھ۔ تو یہ اندر بڑی کھچڑی پک رہی ہے اس وقت، آئی تھنک ٹائم ول ٹیل کہ کہاں پہ جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال سے نا یہ کتنا سال، 1.5 سال رہ گیا میرا خیال سے۔ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ عمران خان، جو اس نے گند مچایا، جو اسپیشلی مجھے تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے نا پرابلم کہ نصاب میں تبدیلیاں اور جو گند مارا ہے اس نے، اس کے علاوہ۔ لیکن یہ ایک ایسا وقت ہونا تھا کہ تیسری دفعہ حکومت کی جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کی مدت تو پوری ہو نا۔ سو I would have thought کہ اس کو پوری کر لینے دو، پھر اس کے بعد اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اگلی نواز شریف کی حکومت مگر ان ہاؤس چینج بھی تو ہو سکتی ہے نا حارث، ان ہاؤس چینج ہو سکتی ہے نا، میرا خیال ہے ان ہاؤس چینج آ رہا ہے۔ بٹ ہی مائٹ ڈیزالو دا پارلیمنٹ نا، وہ پھر ڈیزالو کر دے گا پارلیمنٹ، 3.5 سال ہوں گے، سیاسی شہید بھی بن سکتا ہے، تو یہ ساری پرابلمز ہیں نا۔ پھر الیکشن سیاسی شہید وہ نہیں بنے گا نا، اس کی پاپولیرٹی بالکل لو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دی باٹم۔ ہاں آپ لوگوں کو سنے ٹی وی پہ 24 نیوز والے دکھاتے ہیں، ہر ایک آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، مہنگائی سے اتنے لوگ تنگ ہیں، گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی، 2-3 لاکھ بڑھ گئی قیمتیں، تو ایک عام آدمی اب گاڑی تو ہر ایک کی سر ضرورت ہے۔ دودھ کل پرسوں میں دودھ 20 روپے لیٹر بڑھا ہے، صرف اور صرف دودھ۔ آپ بتائیں بچوں کو لوگ کہاں سے پلائیں گے؟ دودھ 200 پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہاں چینی جو ہے نا، جب نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت تو میرے خیال میں 60 روپے کی تھی، 60 روپے تھی، ابھی 180 تک پہنچ گیا۔ تو ابھی 3 ریٹ چل رہے ہیں پاکستان میں، سپریم کورٹ کی ایک ریٹ ہے اور عمران خان کی الگ ریٹ ہے، مارکیٹ میں الگ ہے۔ چلیں سر، وہ میں نے ایک بات کرنی، وہ نیچے ایک ایتھیسٹ پنڈت پھر رہا ہے، آپ کو یاد ہے؟ وہی وہ پنڈت جی ہے، تو بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ امت تیواری نے، اس کا نام امت تیواری نے کوئی بات کی تھی، تو اس کے بعد میں نے سنا ہے، مجھ تو اڑتی خبریں پہنچی ہیں کہ پنڈت جی نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ پنڈت لکھنا شروع کر دیا۔ وہ جان کے ابھی اس کا نام پہلے ہوتا تھا ہندو پنڈت، تو آس پنڈت جی ہاں اب یہ کہتا ہے کہ اس کو نا حارث تو بلاک کر دیتا اس کو۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ جب یہ میں نے پھر بھی کہا کہ چلو اس کو تھوڑا ٹائم دے دو، میں اسٹریم اینڈ کر چکا تھا، تو اس نے مجھے گندی گالی نکالنی شروع کر دی، دیٹس دی ریزن وائی آئی بلاکڈ ہم، تو اس لیے اس کو میں نہیں لیتا۔ اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا اس پہ ایکسائٹیڈ ہیں سر
کہ حکومت چلی جائے؟ آپ کے سمجھتے ہیں کہ چلی جائے بہتر ہے، نئے الیکشن ہو جائیں؟ ہاں بالکل نئے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ لوگوں کی ہو تو رائے جانے چاہیے. چینج ہوئی ہے نا. ایوری باڈی از اگینسٹ ہم. اس کے جو اپنے لوگ تھے ان میں بھی 50 آدمی جو ہے نا وہ they did not show. مگر سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ نہیں کہ الیکشن ہو؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اس ٹائم الیکشن ہو گیا تو سیدھا سیدھا نون لیگ جیت جائے گی. ہاں تو نون لیگ کے ساتھ ان وہ کی نہیں بات چاہیں ہوئی گے. ہے نا، نون لیگ کے اب ساتھ ہاں ان کی یہ اب بات ہوئی ہے، اس لیے تو نواز شریف آرمی کو اب اٹھا کے نہیں کر رہا آج کل. ہاں شاید. مگر ہاں یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا، یہ بہت لوگ تنگ ہیں. میری جتنوں سے بھی بات ہوئی ہے پاکستان میں، ساری تنگ ہیں. لوگ اتنے تنگ ہیں، لوگ بہت ہی زیادہ تنگ ہیں. بڑے بڑے کوئی یوتھیے چیز ایسی نہیں ہے. ہاں بڑے بڑے ہاں یوتھیے چھوڑ گئے ہیں. ہاں جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بچہ جو آتا ہے نا بار بار، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آتا کس لیے ہے. کیا یہ آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ اللہ کو پروف کرنا چاہتا ہے؟ یا آپ کا چینل بند کرنا چاہتا ہے؟ سر ویسے تو وہ چیٹ میں اور کمنٹس میں لکھتا رہتا ہے ان سبسکرائب، ڈس لائک. ٹھیک ہے، اب مزے کی بات میں بتاؤں ٹونیوں کے لیے اور ان کے لیے جو مومنین ہیں ان کے لیے، یوٹیوب نے باضابطہ طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ڈس لائک ختم ہونے لگے. تو ڈس لائک ختم ہونے لگے. ہاں تو سر یہ بس کنفیوز ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے. باقی آپ نے انالیسس کیا کیا اس کا؟ مجھے نہیں پتا، غالب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے نہیں پوچھتا. شروع میں تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ حقیقت کی طرح جو ہے نا بن جائے گا، لیکن آج اس کی باتیں تھوڑی الگ تھی. اور سر وہ کوئی پرانی باتیں کر رہا تھا نا، یہ آپ کے سامنے 10 بار یہی باتیں وہ کر چکا ہے. یہ آیت میں یوں لکھا ہے. اصل میں وہ بچہ جو ہے نا بلائنڈلی کسی بندے کی بات کو کر رہا ہے فالو، وہ خود ذرا بھی دماغ اس پہ استعمال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور وہ بندہ اسے مجھے لگتا ہے کہ پراپرلی سپروائز کر رہا ہے. کوئی بہن ہے، بھائی ہے، کون ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے لگتا ہے میری بات غور سے سنتا بھی نہیں ہے. اس کو 2+2 ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لاجک ہے اس میں جو وہ میں جب کہہ آپ رہا بول رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی پیچھے سے پٹی لے رہا ہوتا ہے اس وقت. ہاں نہیں لیکن اس پہ بات یہ ہے نا مجھے کہ وہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے، حارث کے پاس کیوں نہیں آیا. آتا؟ حارث کے پاس بھی پچھلی 2 میرے دفعہ پاس نہیں، میرے پاس ایک دفعہ ہی آیا. میرے پاس ایک دفعہ آیا شاید، وہ بھی ہاں میرے پاس نہیں ہوتا. غالب آپ کے پاس بہت آتا ہے. وہ ہاں پتہ نہیں، شاید وہ سمجھتا ہے کہ مے بی ہی کین ٹیک یو ڈاؤن اینڈ ہی کانٹ ٹیک می ڈاؤن. I don't know why it's confused. یہی ہوگا کوئی چکر، اور کوئی ایسی بات ہے. اور باتیں بھی وہ جو ہے نا پین ریسیپٹرز اور یہ بگ بینگ کی باتیں کرتا ہے. وہی باتیں پین ریسیپٹر والی اور فنگر پرنٹس، اور وہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے. بس اب یہ ڈبنک ہو چکی ہیں، باتیں ختم ہو چکی ہیں. بس اب کیا کریں. جی سر. اور یہ میں عمران خان کی ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا کہ ایک بندہ ہے کرنل لیاقت، وہ ISI کا اسلام آباد سیکٹر انچارج ہے. تو وہ جو ہے نا پہلے سارے اسلام آباد کے جو سارے MNAs وغیرہ تھے ان کو کنٹرول کرتا تھا. تو وہ پہلے یہ جو نیا ISI کا چیف آ رہا ہے نا کراچی سے، تو اس نے اس کو چینج کروایا. تو he is not on the post anymore. تو اس نے جو ہے نا فون نہیں کیے میٹنگ سے پہلے، تو اس لیے 50-60 کے لوگ جو ہے نا وہ میٹنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے. جو عمران خان نے میٹنگ کال کی تھی نا کہ یہ بل پاس کرانا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی. الیکٹرانک ووٹنگ ویسے پاکستان میں مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بھی ایفیکٹ الٹا ہی ہوگا. یہ پتا چلے کس کو، مگر الیکٹرانک ووٹنگ جیسے ہوتی ہے کہ بیلٹس علیحدہ ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ہی دونوں کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ سے صرف رزلٹ جلدی آتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ کیسا سسٹم بنائیں گے. یہ تو الیکٹرانک ووٹنگ چاہتا ہے نا، کیونکہ اس میں داخلگی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. ہاں تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ ISI کا جو ابھی جو چیف ہے، تو اس کے جانے سے پہلے یہ اس بل کو پاس کرانا چاہتا تھا. کیونکہ اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ تو اس کا اپنا آدمی تھا نا، اس سے ہر چیز کروا سکتا تھا. تو یہ چکر بھی ہے. سر ویسے حالات برے ہیں. عمران خان کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو باندر کے ہاتھ بندوق آئی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے.
लेकिन नहीं, इमरान भी जो है ना अभी ओपनली आ गया मैदान में। वो उस दिन ये जो 50-60 MNAs है ना, तो इनको कंट्रोल करने की बातें हो रही है ना। ISI ने तो इन सब लोगों को मिला के इसकी हुकूमत बनाई थी, तो अब ये इन 50 लोगों को कंट्रोल करने के चक्कर में है, तो उनसे हर एक से पर्सनली 1-to-1 मिल रहा है। तो ये उनको जो है ना वो करेगा, ब्राइब वगैरह करेगा, तरक्याती फंड वगैरह देगा ताकि ये इनके पास इसके साथ रहे। तो बड़ा ही लंबा चक्कर है, खुदा खैर करेगा। चलें सर, ठीक है। और कोई बात आप करेंगे? नहीं, थैंक यू, बस चलें सर, ठीक है फिर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।